بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے طلاق۔ طلاق جو ہے وہ اسلام کے اندر، مسلم پرسنل لاء کے اندر، اسلامی شریعہ کے اندر یا پاکستانی لاء کے اندر یہ ایک ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ ایک رائٹ ہے جو کہ مرد کو بھی دیا گیا ہے، عورت کو خلا کی صورت میں دیا گیا ہے۔ تو اس کا استعمال جو ہے وہ کسی بھی وقت وہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی شرعی ریزن بنا کے یا شرعی ریزن کے علاوہ کوئی وہ ریزن جو ہے بنا کر جو اپروپریٹ ہو، تو وہ ڈائیورس کا رائٹ بھی یوز کر سکتا ہے مرد، اور عورت خلا کا رائٹ بھی استعمال کر سکتی ہے۔ جو طلاق ہے زمانہ جاہلیت کے اندر ایک قسم اس کی الہ ہوتی تھی۔ الہ میں وہ یہ ہوتی تھی کہ جو شخص ہے وہ قسم کھاتا تھا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، تو اس صورت میں جو طلاق ہے وہ 4 ماہ گزرنے کے بعد ایفیکٹیو ہو جاتی تھی۔ 4 ماہ کے بعد عورت آزاد ہو جاتی تھی، وہ کہیں اور شادی کر سکتی تھی، اور اگر وہ مرد جو ہے وہ رجوع کرنا چاہتا تو وہ اس کے لیے کفارہ ادا کرتا، روزے رکھتا یا پور پیپل کو فیڈ کرتا۔ یہ سچویشن تھی۔ اور ایک قسم تھی اس کی زہار، جو طلاق زہار تھی، یہ بھی زمانہ جاہلیت میں تھی، یہ اب بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ طلاق زہار جو ہے اس میں وہ محرم کے ساتھ تشبیہ دے دیتا تھا۔ مثلاً وہ کہتا تھا کہ تم میری بیٹی جیسی ہو، تم میری ماں جیسی ہو، تم میری بہن جیسی ہو۔ تو اس صورت میں بھی 4 ماہ گزرنے کے بعد وہ جو ہے رجوع کر سکتا تھا۔ 4 ماہ بعد جو عورت ہے وہ آزاد ہو جاتی تھی، وہ رجوع کے لیے کفارہ جو ہے وہ ادا کرتا تھا۔ تو کفارے کے لیے 3 جو ہے وہ چیزیں تھیں۔ ایک تھی کہ وہ ایک کسی غلام کو آزاد کروا دیتا، اگر اس کی اپنے پاس غلام ہے تو اس کو آزاد کروا دیتا، اگر وہ اس کے پاس غلام نہیں تھا تو وہ کسی سے لے کر آزاد کروا دیتا۔ سیکنڈلی تھی کہ وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ تھرڈ ون تھی کہ وہ 60 روزے خود رکھتا۔ تو یہ کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ رجوع کر سکتا تھا۔ تو طلاق کی جو کائنڈز ہیں اس میں طلاق احسن جو ہے موسٹ اپرووڈ اور موسٹ پراپر طریقہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ طلاق احسن میں ہے کہ ونس ٹائم پروناؤنسمنٹ آف ڈائیورس جو ہے کہ آپ نے ایک نوٹس دے دیا تو آپ 90 ڈیز کے اندر اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر عدت کا پیریڈ 90 ڈیز ایکسپائر ہو گیا یا ایگزاسٹ کر گیا ہے تو آپ نے تجدید نکاح کے ذریعے آنا ہے، یعنی کہ آپ نے دوبارہ نکاح کرنا ہے۔ یہ طلاق احسن ہے۔ اگر جب 90 ڈیز کا پیریڈ گزر گیا ہے تو عورت آگے نکاح کر سکتی ہے اگر رجوع نہیں کرتے تو۔ اب جو ہے اس کے بعد طلاق حسنہ ہے۔ طلاق حسنہ میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک نوٹس سرو کر دیا، طہر گزرنے کے بعد یعنی اس کی پاکی کی صورت میں آپ نے پھر سیکنڈ نوٹس بھیج دیا، پھر آپ نے تھرڈ نوٹس بھیج دیا۔ تو جب یہ عدت کا پیریڈ گزر جائے گا تو پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ آپ رجوع ود ان 90 ڈیز کر سکتے ہیں، یعنی کہ سیکنڈ نوٹس کے بعد تک رجوع کر سکتے ہیں۔ جب تینوں نوٹس دے دیے پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ پھر ایک ہی صورت بچتی ہے آپ کے پاس، وہ ہے حلالہ۔ حلالہ کا کنسیپٹ وہی ہے اسلام کے اندر جو آپ آلریڈی پروسیجر دیا گیا ہے کہ جب اس نے لڑکی نے سیکنڈ شادی کر لی تو اس کے بعد اسے نیچرلی ڈائیورس ہو کسی وجہ سے، یہ نہ ہو کہ آپ پری پلان ڈائیورس کروائیں اور پھر آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نیچرلی ڈائیورس ہو، پھر اس کے جو ہے عدت کا ٹائم ہے وہ گزر جائے، پھر آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ حلالہ کا کانسیپٹ یہ ہے۔ اب اس کے بعد ہے طلاق بدعت۔ طلاق بدعت ہے کہ 3 times آف پروناؤنسمنٹ آف ڈائیورس ان اے سنگل میٹنگ۔ آپ ایک ہی میٹنگ کے اندر تینوں طلاقیں دے دیں تو اس کو جو ہے پھر آپ اس صورت میں بھی حلالہ ہوگا۔ جو ہے اہل حدیث کے جو ہے اکارڈنگلی اس کو ایک ہی کنسیڈر کی جائے گی طلاق، چاہے وہ 3 ہی ایک دفعہ میں دے دیں۔ بدعت بیسیکلی اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو۔ بدعت کا ورڈ جو ہے یعنی کہ وہ اسلام کے منافی ہو۔
اسلام کے اکارڈنگلی نہ ہو، یا ایسا کوئی طریقہ جو اسلام میں نہ اپنایا گیا ہو۔ یہ بیسیکلی جو بدعت ہے، طلاق بدعت، یہ امیہ کے دور میں رائج ہوا تھا یہ طریقہ کار۔ بہرحال یہ ویلڈ ہے، یہاں پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو طلاق بائن ہے وہ ایک نوٹس آپ دے دیں، پھر دوسرا نوٹس دے دیں، تو آپ تیسرے سے پہلے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر عدت کا پیریڈ گزر گیا ہے تو عورت نے آگے شادی نہیں کی تو آپ تجدید نکاح میں آ سکتے ہیں، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں طلاق بائن کی صورت میں۔ اب جو اہل تشیع حضرات ہیں ان میں ڈائیورس دی جاتی ہے، اس میں آپ نے ان کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ 2 وٹنسز کا ہونا ضروری ہے۔ پریزنس آف وائف جو ہے وہ ایک نیسیسری ایلیمنٹ ہے۔ جو آپ ڈائیورس دے رہے ہیں وہ عربک ورڈز میں ہونی چاہیے۔ انڈر کوئرشن جو ہے وہ ڈائیورس ویلڈ نہیں ہوگی۔ یہ اس طرح اہل تشیعوں کے دوران اکارڈنگلی ہے۔ جب آپ ایک نوٹس سرو کرتے ہیں سنی فقہ میں یا پاکستانی لاء کے اندر یا مسلم پرسنل لاء کے اکارڈنگلی یا فیملی لاء کے مطابق، جب آپ ایک نوٹس پروسیجر کے تحت سرو کرتے ہیں جہاں پہ وائف ریزائڈ کر رہی ہے وہاں پر نوٹس دیتے ہیں ڈائیورس کا، تو آپ نے ایک نوٹس یونین کونسل میں بھی سرو کرنا ہے۔ اگر آپ یونین کونسل میں نوٹس سرو نہیں کرتے تو اس کی 1 سال تک پنشمنٹ ہے اور 5000 تک آپ کو فائن ہو سکتا ہے۔ وہ ایک پروسیجر ہے، علیحدہ سے ہے۔ اور آپ اگر سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اپنی پہلی وائف سے اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتی تو آپ نے یونین کونسل سے اجازت لینی ہے، اپنا شرعی عذر یا کوئی بھی جو سولڈ گراؤنڈ ہے وہ دے کر، ویلڈ گراؤنڈ آپ نے کو دینی ہے۔ یونین کونسل پھر آپ کو ایفیکٹو سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی، تو اس کے بعد جو ہے آپ سیکنڈ میرج کریں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، بیوی کی اجازت کے بغیر یا یونین کونسل سے رجوع نہیں کریں گے، اجازت نہیں لیں گے، تو اس کی 1 سال تک سزا ہے اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ پولیگیمی کا ایک لاء موجود ہے جو استغاثہ پرائیویٹ کمپلینٹ کی صورت میں آپ کریں گے، اور یہ فیملی جج کے پاس جائے گا اور اس کے پاس میجسٹریٹ کی پاورز ہوں گی آپ کو سزا دینے کے لیے، یا فائن کرنے کی صورت میں یا پنشمنٹ دینے کی صورت میں، تو یہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر میاں بیوی کی جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک خدا نخواستہ جو ہے اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی آٹومیٹکلی جو ہے وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ بھی ہے نکاح ختم ہونے کی کہ جب وہ اگر ان دونوں میں سے ایک مذہب چھوڑ دے تو اس میں جو ہے آٹومیٹکلی نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جو ڈائیورس ہے بیسیکلی ٹرمینیشن آف کانٹریکٹ آف میرج ہے۔ یہ ایک کانٹریکٹ ہے جس کی ٹرمینیشن ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، نہ ہی اسلام کے اندر اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ طلاق کا ایک جو سمپل سا ان کی کائنڈز ہیں وہ تھیں جو میں نے آپ کو ڈیلیور کی۔ اس کے علاوہ جو پروسیجر ہے وہ یونین کونسل کے اندر آپ نے نوٹس بھیجنے ہیں، ساتھ ساتھ جب آپ اپنی وائف کو دے رہے ہیں تو آپ نے یونین کونسل میں سرو کرنے ہیں۔ یونین کونسل میں جب آپ پہلا نوٹس سرو کرتے ہیں، وائف کو جب نوٹس سرو کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی، تو یونین کونسل 30 ڈیز کے اندر اندر ایک ثالثی کونسل، یا جسے آپ مصالحتی کونسل کہتے ہیں یا آربیٹریشن کونسل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، تو اس میں وہ بلاتی ہے۔ دونوں پارٹیز کو صلح نہیں ہوتی تو 90 ڈیز کے بعد عدت کا پیریڈ جب گزر جاتا ہے تو وہ ایفیکٹو سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گی، تو وہ مؤثر سرٹیفکیٹ بھی آپ اسے اردو میں کہتے ہیں۔ تو یہ طلاق کی کائنڈس تھیں، یا طلاق کا جو ایک عمل ہے وہ ہے۔ بہرحال یہ ایک ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ تو خلا کی صورت میں اگر یہ رائٹ عورت کو بھی دیا گیا ہے طلاق کا، عورت جو ہے وہ خلا کی صورت میں کورٹ میں جا سکتی ہے، آنریبل کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے، تو آنریبل کورٹ جو ہے اس صورت میں اس کو جو ہے وہ ایک پروسیجر کے تحت الاؤ کرے گی۔ تو یہ پروسیجر جو ہے 1 منتھ کا بھی ہے، نارملی 1.5 منتھ بھی ہو سکتا ہے، 1 منتھ سے پہلے بھی کورٹ میں یہ ڈگری ہو جاتی ہے خلا کی نارملی۔ اس میں نارملی خلا جب دائر کرتے ہیں تو ایکس پارٹی ایویڈنس ہو کے تو ڈگری ہو جاتا ہے، نارملی اس میں جو مرد ہے وہ نہیں آتا۔ جو طلاق
زہار ہے یا طلاق الہ ہے، اس کے بعد اگر مرد جو ہے وہ رجوع نہیں کرتا، تو عورت جو ہے وہ کورٹ میں جا کر کنجوگل رائٹس کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہمیں آپس میں جو رہنا ہے، تو کورٹ جو ہے وہ اس مرد کو نوٹس کر دے گی، سمن کر دے گی، طلب کر لے گی کہ اس کا کیا بیان ہے۔ وہ کورٹ میں بھی دعویٰ کر سکتی ہے جو اپنے حقوق کی بحالی کے لیے ہے، یا وہ اگر کنجوگل رائٹس میں نہیں جاتی تو وہ ڈیزولوشن آف میرج میں بھی جا سکتی ہے کہ جو ہمارا رائٹ ہے وہ ختم کر دیا جائے، خلا کے لیے جا سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو انشاءاللہ اسی طرح میں جو ہے مختلف ٹاپکس پہ سوسائٹی کے لیے جو کامن ٹاپکس ہیں ان پہ جو ہے لیکچرز ڈلیور کر دیا کروں گا، اور تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سمجھنے میں، کرنے میں۔ تو مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔